أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. یہ سورہ صف ہے. اس میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہے. مدینے میں نازل ہوئی اور جیسا کہ ان صورتوں کا جو تسلسل ہے وہ مدینے کے ہی حالات ہیں، اس لیے یہاں بھی اسی سلسلے کے حالات ہیں کہ مدینے میں یہود رہا کرتے تھے اور یہود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی اور تکلیف پہنچانے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں رکھتے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں یہود کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی بہت خراب سلوک کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ بڑا اڑیل پنے کا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی، تو آپ کے ساتھ بھی ان کا اسی طرح کا رویہ ہے اور ان کا انتظام اللہ اپنے ذمے لے کر رکھا ہوا ہے اور اہل اسلام کو بھی یہ تکلیف دیتے رہیں گے. اس میں اس سورہ کو سورہ صف کہنے کی وجہ جو حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات معلوم کرنی چاہیے کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو صحابہ کرام اس بارے میں آپس میں ان کے مشورہ اور باتیں چل رہی تھی. کسی نے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے کی ہمت نہیں کی کہ اللہ کے رسول، اللہ کے پاس احب الاعمال عند اللہ، اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ فلاں 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 یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کو بلاؤ اور ان کو بتا دو کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے۔ صحابہ کرام کا اس بات کو جاننے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کو فلاں عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے تو ہماری جان اور ہمارے مال اور ہماری ساری چیزیں ہم اس پر قربان کر دیں گے۔ اس مقصد کے لیے صحابہ پوچھ رہے تھے، لیکن ہوا یہ تھا، اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے معلوم کرنے اور آپس میں، حالانکہ صحابہ بہت مخلصین کی جماعت تھی، لیکن ان کے اس بات کو معلوم کرنے کو کہ کون سا عمل اللہ کے پاس زیادہ پسندیدہ ہے، آیت کا مضمون ایسا ہے کہ اس سے ایسا سمجھ میں آتا ہے واللہ عالم بالصواب کہ صحابہ کرام کا یہ آپس میں باتیں کرنا اللہ کو شاید پسند نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی پر یہ آیت نازل کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بدر میں اور احد میں یہ آیت سورج جو نازل ہوئی بدر کے احد کے بعد نازل ہوئی، تو احد میں جنگ احد کے موقع پر بہت سارے صحابہ یا تو جنگ میں سے واپس ہو گئے تھے یا راستے میں سے واپس ہو گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو کہ بھئی تم باتیں کرتے ہو اور پھر عمل نہیں کرتے ہو تو دو چیزیں اس قرآن کے بیان سے دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک دعویٰ، ایک ہے دعویٰ۔ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم کو واقعتاً اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی پسندیدہ عمل چاہیے تو پھر اس دعوے کے مطابق تمہارے دل میں داعیہ بھی ہونا چاہیے۔ دعویٰ ہے داعیہ نہیں ہے، اندر کا جذبہ نہیں ہے، تو یہ دعویٰ اللہ کے پاس بڑا نفرت والا دعویٰ ہے۔ اللہ اس کو بہت نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بڑے ناپسند کرتے ہیں۔ دعویٰ ہے داعیہ نہیں ہے، دعویٰ ہے داعیہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے کہ آدمی بڑے بڑے دعوے تو کرتا ہو لیکن ان دعووں کو پورا نہ کرتا ہو، اس لیے بڑ بول اور بڑکپن کی باتیں اور ایسی باتیں کرنا جن میں عمل کرنے کا اندر سے کوئی جذبہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ایک بات اس آیت سے یہ ظاہر ہوئی۔ دوسری بات یہ بھی بتا دی کہ کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے پاس بڑا قابل نفرت ہے یہ بات، بڑی قابل نفرت ہے یہ بات کہ تم وہ بات کہو جو تم عمل نہ کرتے ہو۔ اس میں واعظین کو اس حکم سے خارج قرار دیا گیا، اس لیے کہ واعظ کہنے والے یا نصیحت کرنے والے ان لوگوں کو اس لیے خارج قرار دے دیا گیا کہ یہ بعض مرتبہ لوگوں کے لیے بات تو کرتے ہیں عمل کی لیکن عمل خود نہیں کرتے، تو اس لیے کہ دعوت کا معاملہ دوسرا ہے۔ دعوت کا معاملہ کہ ہر آدمی پر ہر عمل کا انطباق بھی نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ جیسے زکوٰۃ دو، اب میں یہاں آپ کو زکوٰۃ کی ترغیب دوں اور زکوٰۃ کی فضیلتیں خوب بیان کروں، لیکن میرے پاس اتنی مالی حالت نہ ہو جس کی بنیاد پر مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مجھ پر زکوٰۃ فرض نہ ہوتی ہو تو میں عمل نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو زکوٰۃ کی ترغیب بھی نہ دوں۔ تو بعض اعمال میں واعظین کو اس لیے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے اس سے۔ البتہ ایک چیز اور ہے اس آیت میں، اور وہ یہ ہے کہ دعوت جو عمل ہے اللہ کی طرف بندوں کو بلانا، تو اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دعوت آدمی جو دے رہا ہو اس کی زندگی، واعظ کی زندگی اور دعوت کی زندگی، اس میں دو فرق ہے۔ دعوے میں داعیہ ہونا چاہیے، یعنی اندر کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن دعویٰ کرنے والے کی زندگی آئیڈیل نہیں، اس کو نمونہ نہیں بنایا گیا، لیکن دعوت والے کی زندگی کو نمونہ ہونا چاہیے، سارے نبیوں کی زندگی کو نمونہ بنایا گیا، اس لیے کہ لوگ ان کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں، اب وہ جیسا کریں گے ویسا ان کے ماننے والے اور پیروکار کریں گے۔ اس لیے دعوت کا کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، جہاں سے بھی وہ دعوت کا کام کرتے ہوں،
علماء ہوں، مبلغین ہوں، دعوت کی محنت میں جڑے ہوئے افراد ہوں، ان ساروں کے لیے اس صورت میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ان کی زندگی کے عمل میں تخالف یعنی خلاف نہیں ہونا چاہیے، ان کا عمل ان کی دعوت سے مطابقت رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نبیوں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ بنایا، اسی طرح دعات کی زندگی کو اللہ نے اسوہ بنایا ہے۔ اس کے بعد اس میں کچھ صفات ایمان والوں کو خاص طور سے اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جب یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ، اے ایمان والو کیا نہ بتاؤں میں تم کو ایسی تجارت جو نفع دے دے، کیونکہ آدمی کوئی چیز لیتا ہے تو اس کی قیمت ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایمان والوں سے سودا کر رہا ہے یا ایھا الذین، اور جن چیزوں کا سودا ہو رہا ہے وہ چیزیں ابھی آیت میں آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے جو چیزیں بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غلبے والا اور حکمت والا ہے، عزت والا اور غلبے والا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو اور سارے ہی انسانوں کو عموم ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ تمہارے ذکر تسبیح کا محتاج نہیں ہے، تمہارے ذکر تسبیح کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ اگر تم ذکر اور تسبیح نہ کرو اور اللہ کو یاد نہ کرو اور اس کی پاکی نہ بیان کرو تو اللہ کی شان وراء الورا ہے، منزہ ہے، پاک ہے، بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے دوسری مخلوقات تسبیح کرتی ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ، بجلی کی کڑک اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتی ہے۔ والملائکۃ من خیفتی، اور فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں، سارے طیور اور سارے حشرات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تو ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہے، اور اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس نے ساروں کو تسبیح اور حمد و ثنا پر لگا دیا، اور انسان کو سب مجبور ہیں تسبیح کرنے پر، ساری مخلوق مجبور ہے، اللہ نے ان کو مجبور بنایا ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دیا، جی میں آئے تو تسبیح کر، نہیں آئے تو مت کر۔ تو مجھے یاد کرے گا، اللہ نے کیا اصول بنایا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو گے تو میں تم کو یاد کروں گا، اگر تم کو میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم شکر کرو گے، میری نافرمانی کرو گے نہیں کرو گے تو میرا معاملہ پھر تمہارے ساتھ اس طرح ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو نعمت کو بڑھاؤں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں آگے پھر آیت آ رہی ہے ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ اب یہاں سے وہ آیت کا وہ شان نزول ہے جو میں بیان کر چکا، یعنی صحابہ کرام کو کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ احب الاعمال، اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل معلوم ہو جاتا تو ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، قابل نفرت بات ہے، یہ بہت بڑی قابل نفرت بات ہے اللہ کے پاس کہ تم کہو اس چیز کو جس پر تم عمل نہ کرتے ہو، جس پر عمل نہ کرتے ہو، اس سے اللہ، ایسے لوگوں سے اللہ بہت نفرت کرتا ہے۔ اب سن لو، اب تم چاہ ہی رہے ہو کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے تو بتا دیتے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، سن لو کہ بلا شبہ اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں صف بنا کر، اور کیسی سب، کانہم بنیان مرصوص، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، پھر دشمن کے حملوں سے اور ان کے حملوں سے وہ گھبراتے نہیں اور پشت پھیر کر بھاگتے نہیں، وہ ڈٹے ہوئے اور جمے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو جہاد سب سے زیادہ، اللہ کے پاس سارے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، اپنی جان اور اپنا مال لگا دو اللہ کے راستے میں، کیونکہ اللہ نے کہا
قرآن مجید میں دوسرے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ خرید چکا ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، بان لهم الجنہ، اس کے بدلے میں جنت دے گا، یقتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ لڑتے ہیں، یقتلون و یقتلون، قتل کیے جاتے ہیں، مرتے بھی ہیں، مار بھی ڈالتے ہیں، یقتلون و یقتلون، قتل کیے جاتے ہیں، وہ یقتلون، اور قتل کر دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تصفا کأنہم بنیان، اور اس لیے اس سورت کو سورہ صف کہا گیا کہ یہ ایمان والوں کا ایک بہت بڑا صفت ہے کہ میدان جنگ میں ان کی دیوار، جب یہ دیوار کی طرح لگ جاتے ہیں اور بالکل پیچھے نہیں ہٹتے، بنیان مرصوص، جس طرح دیوار میں سیسا پگھال کر ڈال دیا جائے تو دیوار کی پختگی اور مضبوطی کی دلیل ہے، اس طرح صحابہ اور ایمان والے جو ہیں وہ اس طرح جمتے ہیں، بنیان مرصوص۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے بارے میں بتا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، لِمَا تُؤْذُونَنِي، کیوں تم مجھے ستاتے رہتے ہو، تکلیفیں دیتے ہو، وقت تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں پھر بھی تم جاننے کے باوجود تم مجھ کو تکلیف دیتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت بتا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول برحق ہونے کا یقین رکھتے تھے، اس کے بعد ان کو تکلیف دیتے تھے، آپ کے بارے میں بھی وہ جانتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے رسول برحق ہیں، آپ کو بھی تکلیف دیتے۔ حضرت موسیٰ کا تو وہ جھنڈا لے کر اٹھا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے، لیکن ان کو بھی تکلیف دیا کرتے تھے۔ فلما ذاغوا اذاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور سب سے زیادہ آج دنیا میں کسی قوم کے اندر کجی اور ٹیڑھ پن ہے تو کون ہے؟ یہودی ہیں، وہ یہودی بنی اسرائیل ہیں، سب سے زیادہ ان میں ٹیڑھا پن ہے، کبھی بات کو صحیح مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ٹیڑھے پن کے واقعات سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا کہ کیسی قوم تھی، کیسے ٹیڑھے لوگ تھے، اور کس طرح الٹی سیدھی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے کجی کا راستہ اختیار کیا، ٹیڑھے پن کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے، نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اب یہاں اللہ کا ایک اصول اللہ نے بتا دیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ گناہ گار کو ہدایت نہیں دیتے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ سارے گناہ گاروں کو ہدایت نہیں دیتے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنے گناہ پر اصرار کرے اور استکبار کرے، دو چیزیں، اصرار کرے اور استکبار کرے، گناہ کرے اور چوری کرے اور سرزوری کرے، چوری کرے اور سرزوری کرے، گناہ کرے اور پھر اس پر اکڑے، گناہ کرے اور اکڑے، میں یہ کر رہا ہوں، میرا کون کیا کرتا ہے میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو آدمی جب اس طرح کا رویہ اختیار کرے کہ اصرار کرے اور استکبار کرے تو اللہ پھر اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ خیر کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے، دھیرے دھیرے خیر کی صلاحیت ختم ہوتی رہتی ہے، اور آدمی گناہ کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتے رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر ایک دھبا لگا دیتے ہیں، دھیرے دھیرے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں اللہ کا نور، ہدایت جو ہے اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور سیاہ دل کے اندر داخل نہیں ہوتا، اور پھر آدمی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم، اللہم احفظنا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی اسرائیل اِنِّی رَسُولُ اللَّہِ إِلَیْکُم مُصَدِّقٌ لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے جب کہا، حضرت عیسیٰ کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں۔
عیسیٰ عبداللہ ہے اور رسول اللہ ہے، عیسیٰ عبداللہ ہے اور رسول اللہ ہے۔ یہودی بھی اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور بلکہ اتنے بدماش ہے یہ یہودی کہ اپنے آپ کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ۔ تو اللہ نے اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی تو پیشکش کی، آپ عبداللہ بننا چاہتے ہیں؟ معراج میں بھی یہ بات پوچھی، نبوت کے وقت بھی یہ بات پوچھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عبدًا للہ، اے اللہ میں عبد بننا چاہتا ہوں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جملہ لگا ہوا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو معراج کی رات میں اپنا بندہ، اور ہم اتحیات میں کیا کہتے ہیں؟ عبدہ ورسولہ، اللہ کا عبد ہے اور اللہ کا رسول ہے، اللہ کا عبد ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ اس لیے مسلمان یہ غلطی آج تک تو اتنی صدیاں گزر گئی، 15 صدیاں گزر گئی، لیکن کسی نے بھی اللہ کے رسول کو عبد مانا ہے، ابن اللہ نہیں مانا۔ انہوں نے ابن اللہ مانا، عیسیٰ کو ابن اللہ مانا، اور حضرت عزیر کو ابن اللہ مانا، حضرت عزیز کو ابن اللہ مانا، اور اپنے آپ کو ابن اللہ مانا، لیکن مسلمانوں نے یہ غلطی نہیں کی۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ مریم کے بیٹے ہیں، حضرت مریم کے بارے میں پوری سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کو اور پھر ایک مستقل سورہ مریم نازل کی اور اس میں بھی بیان کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میں تورات کو اللہ کی کتاب اور سچی کتاب بتانے کے لیے آیا ہوں، اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں تمہارے پاس۔ یہ میرا دو کام ہے، ایک کام تو یہ کہ توریت جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، دوسری بات اور مبشرا برسول، اور میں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ احمد جو بولتے وہ غلط، احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی نشانیاں، جو معجزے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، دکھانا شروع کیے تو کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ کوئی مادرزاد اندھا ہوتا، ماں کے پیٹ سے اندھا آیا تو اس پر پھونکتے تھے، اور ان کے پھونکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تبرئ الاکمہ والابرص، تو اللہ اندھوں کو آنکھیں دے دیتا تھا اور کوڑی اچھے ہو جاتے تھے، وہ تحیی الموتیٰ، اور مرے ہوئے اللہ کے امر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھونکنے سے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کیا کیا، ارے یہ تو بڑا جادو ہے، بڑا جادو ہے، وہ نبوت کو جادو سمجھے، وہ نبوت ہی ٹیڑھی قوم، تو انہوں نے اس بات کو بجائے اس کے کہ سمجھے۔ اب یہاں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کی آیات کو پڑھ کر ان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب آئی وہ انجیل ہے اس کا نام، اور انجیل جو ہے وہ توریت ہی کا ایڈیشن ہے، کوئی نئی کتاب نہیں ہے، توریت ہی کے مضامین ہیں، اور جتنے مضامین انجیل میں اس میں آئے ہیں، اس میں توریت میں جتنے مضامین آئے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتوں، تقریباً 15 آیتوں میں ان تمام مضامین کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، ان تمام مضامین کو بیان کر دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں اناجیل کو، جو انجیل ہے اس میں بڑا رد و بدل ہوا، بڑی تحریف ہوئی ہے، اور آج بھی جو انجیل ہے، انجیل یوحنا ہے، انجیل لوقا ہے، انجیل متی ہے، یہ اناجیل ہے۔ ان اناجیل میں، ان کو اناجیل اربع کہتے ہیں، ان میں بڑی تبدیلی ہوئی ہے اور انہوں نے بڑا ہیر پھیر کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو بدل نہیں سکے۔ آج بھی انجیل یوحنا کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے جب پادری فنڈر سے مناظرہ کیا تھا، جو ہندوستانی تاریخ کا سب سے اہم مناظرہ ہے، عیسائی کے ساتھ ہوا تھا، اور اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی اور بڑا معرکہ تھا پورے ملک میں، اس زمانے میں ایک بڑا ہنگامہ ہوا تھا۔ تو وہ مناظرہ ابھی بھی کتابوں کی شکل میں ہے، پڑھنے لکھنے والے لوگوں کو اس سے پڑھنا چاہیے۔ تو اس عبارت کو ذکر کیا ہے جو یوحنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب تو میں جا رہا ہوں، لیکن میں خدا کا بیٹا یسوع، وہ تو انہوں نے تحریر کیا ہے، خدا کا بیٹا کہہ دیا، میں خدا کا بیٹا تم لوگوں کو اس بات کا وچن دیتا ہوں کہ میرے بعد وہ آئے گا، تم نے اس کا ساتھ پکڑنا، وہ تمہیں ہر بلا سے نجات دلائے گا، وہ تمہارا نجات دہندہ ہوگا، تو اس کا نام احمد ہوگا، یعنی ایسی کہ اس کا ہر ایک اس کی تعریف کرے گا۔ احمد کہتے ہیں جس کی تعریف سب کریں۔ آج بھی ان کے ہاں یہ نام یوحنا میں ہے، لیکن یوحنا میں سریانی زبان میں دوسرے لفظ کے ساتھ تھا۔ جب عبرانی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا تو اس کو انہوں نے فارقلیت کر دیا، اور فارقلیت کے معنی احمد کے ہیں، یعنی جس کی تعریف کی جائے۔ اور انجیل برناباس ہے جس کو عیسائی نہیں مانتے۔ ہم مسلمان لوگ جو ہیں انجیل برناباس کو سب سے زیادہ ان کی انجیلوں میں کم تحریف شدہ انجیل مانتے ہیں کہ اس کے مضامین جو ہے وہ کم وہ ہیں، اور انجیل برناباس میں باقاعدہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف کھلے طور پر بیان کیا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب احمد کیوں کہ محمد تو مکے میں نام رکھا جاتا تھا اور کئی لوگوں کے نام محمد کے تھے، لیکن احمد نام نہیں رکھا جاتا تھا۔ یہ اللہ نے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو احمد رکھا، اور اسی کی خبر حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل و نوید مسیحا، کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اور وہ نبی کیسے ہوں گے؟ انجیل یوحنا میں لکھا ہے کہ وہ قیامت تک کے نبی ہوں گے، وہ قیامت تک کے نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور وہ سب کے نبی ہوں گے، وہ سب کے نبی ہوں گے، اور وہ نبی سب کے لیے نجات دہندہ ہوں گے۔ اسی طرح بودھا یعنی گوتم بدھ جب سکرات کے عالم میں تھے تو نندا ان کا ایک چیلا تھا، ان کے پیروں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں، کہیں مجھے روشنی نظر نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پہلا بدھا نہیں تھا، نہ میں آخری بدھا ہوں۔ بدھا کے معنی نبی کے ہوتے ہیں سنسکرت زبان میں، نہ میں پہلا بدھا ہوں نہ آخری بدھا ہوں۔ اپنے وقت پر ایک اور بدھا آئے گا، وہ آئے گا، اور اس کی علامت پہچان یہ ہوگی کہ وہ پرتما ہوگا، یعنی رحمت للعالمین ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا، یہ بتایا جا رہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ کے بیٹا ہے، اللہ کے بیوی ہے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور وہ جانتا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی کتابوں میں توریت میں بھی اور انجیل میں بھی ذکر ہے۔ یہاں تک کہ اپنے ملک میں جو سب سے بڑا مذہب اس وقت ملک میں وہ ہندو مذہب ہے، ہندو مذہب کی مذہبی کتابوں میں بھی بے شمار مواقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہے، اور پوری ہندو قوم کال کی اوتار کے انتظار میں ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔
اور وہ ایودھیا میں پیدا ہوگا، اور ایودھ کے معنی ہوتے ہیں ایسی جگہ جہاں جنگ نہیں ہوتی، اور اس پر ساری دنیا کے مورخین کا اعتراف ہے کہ دنیا میں وہ ایک جگہ ہے جہاں پر جنگ نہیں ہوتی ہے، اور وہ مکہ مکرمہ ہے۔ صرف اللہ نے اس کو ایک دن کے لیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا تھا کہ یہاں پر ان کافر بڑے بڑے کافروں کو قتل کر دیا جائے، اس کے بعد اس کی حرمت جیسے پہلے تھی ایسی قیامت تک کے لیے اللہ نے باقی کر دی۔ اب جو خانہ کعبہ میں کسی چیز کو قتل کرے یا کسی کو قتل کرے وہ بڑا ظالم ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھا دیں، اپنے منہ پھونک پھونک کر، بافواہہم، اپنے منہوں سے پھونک کر بجھا دیں، جیسے اگربتی موم بتی بجھائی جاتی ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو۔ ولو کرہ الکافرون، کافر جائے جتنے پیر پٹھیں ایڑیاں رگڑیں ان کا بس نہیں چلے گا۔ اللہ نے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کو غالب کیا اور ایک زمانے تک اسلام دنیا میں غلبے کے ساتھ رہا، پھر مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہوئے، اسلام مغلوب نہیں ہوا۔ اللہ اسلام کو پر چلنے والوں کو پھر ایک مرتبہ دنیا میں غالب کرے گا اور ساری باطل طاقتوں کو اللہ مغلوب کرے گا۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا۔ ولو کرہ الکافرون، کافروں کو چاہے کتنا ہی ناگوار گزرے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے اللہ کا دین غالب آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا نہ بتا دوں میں تم کو ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے۔ اب وہ اوپر والا سوال کا جواب ہے۔ تؤمنون باللہ، تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل کرے گا تم کو ایسی جنتوں میں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے۔ اور مساکن طیبہ، اور اس میں پاکیزہ رہنے کے مکانات ہے۔ فی جنات عدن، اور اس میں جنت عدن ہے۔ جنتیں کئی نام ہیں، جنت عدن ہے، جنت ماوا ہے، جنت سلام ہے، اور جنت الفردوس ہے، 6 جنتیں ہیں، اس میں سے ایک جنت عدن بھی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ جنت عدن کن کے لیے؟ اوپر جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بہت عالی، بہت ہی وی آئی پی قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں ان لوگوں کو بہت ہی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جائے گا اور بہت اعلیٰ انتظامات ہوں گے۔ ابھی وقت زیادہ ہو گیا، میں نے سوچا تھا کہ اس کی کچھ جھلکیاں آپ لوگوں کو بتا دوں، لیکن پھر زندگی باقی رہی تو آئندہ کبھی۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ اخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، اور ایک دوسری جماعت تحبونها، وہ پسند کرتی ہے، تحبونها نصر من اللہ، کہ اللہ کی مدد آئے ان کے ساتھ اور فتح ان کو ملے۔ وبشر المؤمنین، تو یقیناً ان کے لیے اللہ کی مدد بھی ہے، اللہ انہیں فتح بھی دے گا اور مدد بھی کرے گا، اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے کہ تم اگر کسی قوم کے ساتھ بھیڑو گے تو اللہ تم کو ہی غلبہ دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ، انصار اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مدد۔ بھئی اللہ کو کیا مدد کی ضرورت؟ اللہ کو انصار کیوں کہا؟ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں، اللہ تو سب کی مدد کرتے ہیں، پھر اللہ کے مددگار کیوں کہا گیا؟ یعنی دین کے کاموں میں نبی کا ہاتھ بٹانا یہ اللہ کا ہاتھ بٹانا ہے۔
نبی اللہ کی طرف سے مامور من اللہ ہوتا ہے اس کا تعاون کرنا. کما قال عیسی ابن مریم، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا. حواری حضرت، جیسے حضور کے صحابہ کو حضور کے زمانے میں جن لوگوں نے ایمان لائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو حواری کہتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کی تحقیق حواری کی بہت تفصیل سے، مفسرین نے کہا کہ ایک دھوبی لوگ تھے جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیا تھا، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے. اور بھی بہت سارے معنی ہیں، لیکن اب اس وقت زیادہ ہو رہا ہے جس کی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. ایک جماعت تو بنی اسرائیل میں سے ایمان لے آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، وکفرت طائفہ، اور ایک نے انکار کر دیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے غالب کر دیا ان لوگوں کو ان کے دشمنوں پر جنہوں نے ایمان لایا تھا. فاصبحوا ظاہرین، اور وہ پھر غلبے میں آ گئے. فاصبحوا ظاہرین، وہ غالب ہو گئے اور ان کے مخالف مغلوب ہو گئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. یا ذا القوة المتین، یا ذا الجلال والاکرام، یا رب العالمین. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ آجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نسألک ما سألک به عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک ما استعاذک به عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ